بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 177۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ہے ایک جہت، وہ اس کی طرف منہ کرنے والا ہے، پس سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جہاں بھی ہوگے تم لائیں گے تم کو اللہ تعالیٰ اکٹھا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت والے ہیں۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے نکلیں آپ پس پھیریں اپنا رخ طرف مسجد حرام کے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، البتہ برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے نکلیں آپ پس پھیریں اپنا رخ طرف مسجد حرام کے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں بھی ہو تم پس پھیرو اپنے چہرے اس کی طرف۔ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت کا موقع مگر جن لوگوں نے ناانصافی کی ان میں سے، پس مت ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ پوری کروں میں اپنی نعمت تم پر تاکہ راہ راست پاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جس طرح بھیجا ہم نے تم میں عظیم رسول تم ہی میں سے، بڑھتا ہے وہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں اور ستھرا کرتا ہے تم کو اور سکھلاتا ہے تم کو اللہ کی کتاب اور دانش مندی کی باتیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھلاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس یاد کرو مجھے، یاد کروں گا میں تم کو، اور شکر بجا لاؤ میرا اور ناشکری مت کرو میری۔ مستقل امت کے لیے مستقل قبلہ۔ بنی اسرائیل کی طرح مستقل امت ہیں، اور ہر مستقل امت کا قبلہ الگ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، بس بنی اسماعیل کے لیے مستقل قبلہ متعین کیا گیا، تو اس میں قابل اعتراض کیا بات ہے؟ قبلہ کا معاملہ قربانی کے معاملہ کی طرح ہے۔ مسلمانوں کے لیے قربانی کا طریقہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ پیش نظر رکھا ہے، اور اہل کتاب کے یہاں 100 ختنی قربانی کا طریقہ تھا۔ غرض ہر قوم کا قربانی کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ سورۃ الحج آیت 34 میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ تجویز کیا ہے۔ یہی معاملہ قبلہ کا ہے۔ بنی اسرائیل کا قبلہ الگ ہے، بنی اسماعیل کا الگ۔ پس مسلمان نیک کاموں میں تگاپو کریں، کعبہ کی طرف نماز پڑھنے میں خوب محنت کریں، یہود و نصارہ کو اعتراض کرنے دیں، اللہ تعالیٰ تم کو اور ان کو میدان حشر میں اکٹھا کریں گے، اور ہر چیز پر قادر ہیں، اس دن فیصلہ ہوگا، ابھی جھگڑا فضول ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک جہت قبلہ ہے اور اس کی طرف منہ کرنے والی ہے۔ پس تم اے مسلمانوں نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جہاں بھی ہوگے تم لائیں گے تم کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے میدان حشر میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اسفار میں بھی بیت اللہ قبلہ ہے۔ تعویل قبلہ کی آیت میں حضر میں نماز ظہر میں نازل ہوئی تھی، پس کوئی خیال کر سکتا تھا کہ یہ حکم حضر ہی کے لیے ہے،
اس لیے فرماتے ہیں کہ اسفار کے لیے بھی یہی حکم ہے، ہر جگہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم برحق ہے۔ یہ حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اس کی تعمیل کیجئے، اب تم کیا کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور جہاں سے بھی آپ سفر میں نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیریں، اور بے شک وہ بیت اللہ کا قبلہ ہونا برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرو گے۔ تعویل کے بعد یہود و مشرکین کے لیے اعتراض کرنے کا منہ نہیں رہا۔ تورات میں مذکور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور نبی آخر الزماں کا قبلہ بھی وہی ہے۔ بس اگر تعویل کا حکم نہ ہوتا تو یہود ضرور الزام لگاتے اور مشرکین بھی کہتے کہ ملت ابراہیمی کا دعویٰ اور قبلہ میں خلاف۔ اب دونوں کو حجت کرنے کا حق نہ رہا، مگر ظالموں ناانصافوں کا منہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہود کہیں گے ہمارے قبلہ کی حقانیت ظاہر ہونے کے بعد محض حسد سے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا۔ مشرکین کہیں گے ان کو ہمارے قبلہ کا حق ہونا اب معلوم ہوا، اسی طرح ہمارے مشرکین کی اور باتیں بھی رفتہ رفتہ منظور کر لیں گے۔ فرمایا ایسے بے انصافوں کے اعتراض کی کچھ پرواہ مت کرو اور ہمارے حکم کے تابع رہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور جس جگہ سے بھی آپ سفر میں نکلیں تو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کعبہ کی طرف کریں، اور آپ لوگ جہاں کہیں ہوں اپنا چہرہ اس کی طرف کیا کریں۔ یہ بطور تمہید سابق کلام لوٹایا ہے تاکہ مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلہ میں گفتگو کی مجال نہ رہے۔ ہاں، ان میں سے جو نا انصاف ہیں اور مور کی ایک ٹانگ گاتے رہیں گے، پس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی میرے حکم کی خلاف ورزی مت کرو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام تام کر دوں، تاکہ تم راہ راست پاؤ، یعنی یہ قبلہ اللہ کا تم پر ایک انعام ہے اور یہی راہ راست ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو۔ سوال: تعویل قبلہ کا حکم مکرر سے کرر کیوں بیان کیا ہے؟ جواب: مقاصد مختلف تھے، اس لیے ہر مقصد کے بیان کے وقت اس حکم کا اعادہ کیا ہے۔ قد نری تقلب وجہک میں یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تعویل قبلہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور اظہار تکریم کے لیے ہے، اور لکل وجہۃ ہوا مولیہا سے بیان کرنا مقصود تھا کہ حاجت اللہ یہ جاری ہے کہ ہر ایک ملت اور ہر ایک رسول صاحب شریعت مستقل کے لیے اس کے مناسب ایک قبلہ مقرر ہونا چاہیے، اور لئلا یکون للناس علیکم حجۃ سے یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تعویل قبلہ پر مخالفین کا الزام عائد نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، ہر مقصد کے بیان کے وقت تمہیدی مضمون مقرر لایا جاتا ہے، جیسے سورۃ العنکبوت کی آیت 53 میں ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، اور اگر میعاد معین نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب ان پر دفعتاً آ پہنچے گا، ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر آیت 54 میں دوسری بات کہی گئی تو تمہید مقرر لائی گئی، ارشاد پاک یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور وہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، الی آخرہ۔ اسی طرح تعویل قبلہ کے 3 مقاصد بیان کرنے تھے، اس لیے تمہید میں تعویل کا حکم مقرر سے کرر لایا گیا۔ اس کی نظیر قرآن کریم ڈبل استثناء نہیں کرتا، اس سے کلام میں تعقید پیدا ہو جاتی ہے اور کلام فساد سے گر جاتا ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ ڈبل استثناء کیا ہے تو عبارت پیچیدہ ہو گئی ہے، عرصہ تک اسے کوئی نہیں سمجھا۔ اسی طرح کافیہ میں عدل کے بیان میں ابن حاجب رحمہ اللہ نے ڈبل استثناء کیا ہے، وہ عبارت بھی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو جب ڈبل استثناء کرنا ہوتا ہے تو مستثنیٰ منہ مقرر لاتا ہے، جیسے سورۃ النور کی آیت 31 میں ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، عورت صرف اپنے وہ اعضاء ظاہر کرے جو عام طور پر کھلے رہتے ہیں، یعنی چہرہ، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے۔ پھر دوسرا استثناء کیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، عورت مذکورہ اعضاء محارم کے سامنے اور محارم جیسوں کے سامنے کھلے رکھ سکتی ہے۔ پھر 12 شخصوں کا تذکرہ ہے جو معاشرہ میں عام طور پر ساتھ رہتے ہیں، ان کے سامنے عورت چہرہ اور ہتھیلیاں کھول سکتی ہے، باقی بدن نہ کھولے، سینہ پر بھی اوڑھنے ڈالے رہے، پھر بھی زمین پر نہ پٹخے کے کپڑے میں چھپا ہوا
زیور بجے اور اس کا پتہ چل جائے، پس اس آیت کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے۔ اگر عورت اپنا محارم وغیرہ کے درمیان اس طرح سلیقہ سے رہے گی تو معاشرہ میں فساد پیدا نہیں ہوگا۔ غرض یہ حجاب کی آیت نہیں، حجاب کی آیت سورۃ الاحزاب میں ہے، آیت 53 آیت 60۔ اسی طرح جب ایک سلسلہ میں دو یا زیادہ باتیں بیان کرنی ہوں تو قرآن مسلسل بیان نہیں کرتا بلکہ تمہید میں اس چیز کو مقرر لاتا ہے۔ چنانچہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ میں تمہید مقرر لایا گیا، پس یہ تکرار نہیں۔ مستقل قبلہ کی نظیر، مستقل امت کے لیے مستقل نبی کا بھیجنا، مستقل امت کے لیے مستقل قبلہ کی نظیر مستقل امت کے لیے مستقل نبی کا ہونا ہے۔ بنی اسرائیل ایک علیحدہ امت تھے، اس لیے ان میں بہت سے انبیاء مبعوث کیے گئے، اور بنو اسماعیل مستقل امت تھے، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے تابع نہیں کیا بلکہ انہی میں سے ایک عظیم الشان نبی مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیتیں قرآن کریم پڑھ کر سنائے، اخلاق رذیلہ سے پاک صاف کرے اور قرآن سکھلائے، ان کے اسرار سمجھائے اور دیگر بہت سی وہ باتیں بتائے جسے لوگ نہیں جانتے۔ لہٰذا امت مسلمہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ ان کو یاد کریں گے۔ وہ اللہ کا احسان مانے، نہ شکری نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے۔ اس آیت میں تعویل قبلہ کی بات پوری ہو گئی، آگے معلقات کا بیان ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تمہارے لیے مستقل قبلہ بنایا جس طرح ہم نے تمہیں میں سے عظیم رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں اور تمہیں سنوارتے ہیں اور تمہیں کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں اور وہ باتیں بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے، پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری مت کرو۔ واللہ اعلم بالصواب۔